ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جاؤ اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہو، تو تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمام تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، عزت، وقار، عظمت اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے، بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جو ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت کے سیدھے سچے راستے پر لائے، اور اسی طرح درود و سلام ہو تمام صحابہ پر اور تمام اہل بیت پر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد محترم بھائیو، سورۃ الفجر کی 27، 28 اور 29 نمبر آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ مطمئن روح کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ یہ دنیا چھوڑتی ہے، اس دنیا سے جاتی ہے، تو وہ مطمئن ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جاؤ، اور حالت کیا ہو پلٹنے کی کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہو، یعنی تم دنیا میں جو بھی اللہ کے فیصلے تھے ان پر راضی رہی، اور مرنے کے بعد اللہ جو ہے اس پاکیزہ روح سے راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تو آپ میرے بندوں میں داخل ہو جائیں اور میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے حقیقی طور پر اللہ کا خوف رکھنے والے وہ علماء ہوتے ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ رب العزت کی صفات مبارکہ العالم، العلیم،
اور اللام کے بارے میں ذکر کیا تھا، اس کی وضاحت کی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی سے کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اللہ رب العزت کی صفت مبارکہ سے، اور وہ ہے علم۔ تو یہ جو علم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی صورت میں، یہ انسان کی کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس علم کے حامل ہوتے ہیں ان کی اللہ رب العزت کی ہاں فضیلت کتنی ہے، ان کے درجات کتنے ہیں، اور یہ کہ اگر یہ اللہ رب العزت کا نازل کردہ علم اس دنیا سے ختم ہو جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر میں چند وضاحتیں کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب ہے کیف یقبض العلم، کہ علم کس طرح ختم ہوگا دنیا سے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بے شک اللہ تعالی علم کو ختم نہیں کرے گا اس صورت میں کہ وہ اسے بندوں کے سینوں سے کھینچ لے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن اس دنیا سے علم کے ختم ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت علماء کو ختم کر دے گا، انہیں موت دے دے گا۔ حتیٰ اذا لم يبق عالم، یہاں تک کہ جب اس روئے زمین پر کوئی عالم سے مراد وہ شخص جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صحیح ادراک رکھتا ہو، ان کی صحیح سمجھ رکھتا ہو، اور ہر زمانے کے اعتبار سے قرآن مجید میں اور احادیث میں استنباط کرنے کا اسے ملکہ حاصل ہو، اور وہ اپنے اس علم میں پختہ ہو، ایسے شخص کو جو ہے وہ عالم کہا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ان صفات کا حامل ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا شخص روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ کیا کریں گے کہ پھر وہ جاہل لوگوں کو، لا علم لوگوں کو رئیس بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، حاکم بنا لیں گے۔ فسئلوا، اور ان جہال سے جب سوال کیے جائیں گے، مسائل دریافت کیے جائیں گے اور ان کا حل طلب کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، تو وہ کیا کریں گے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی تحقیق کے وہ اس کا جواب دیں گے، فتویٰ دیں گے، جواب دیں گے، اس کا حل بتائیں گے۔ فضلوا واضلوا، اور وہ اپنی دانش میں تو بہت اچھا جو ہے وہ جواب دے رہے ہوں گے، بہت اچھا حل بتا رہے ہوں گے، لیکن حقیقت حال کیا ہوگی کہ وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔
تو جو علم کی اہمیت ہے یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس زمین پر اور اس زمین کا نظام چلانے کے لیے اور اس زمین کے مسائل حل کرنے کے لیے علم کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے کہ اگر دنیا سے علم ختم کر دیا جائے، وہ علم جو اللہ رب العزت نے انسان کی بھلائی کے لیے نازل فرمایا ہے، تو کیا ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ، عوام الناس بھی اور خواص الناس بھی، یعنی جو سردار بنائے گئے ہیں وہ خواص الناس ہو گئے، اور جو سوال کرنے والے ہیں، مسائل کا حل دریافت کرنے والے ہیں، وہ عوام الناس ہو گئے۔ مکمل طور پر دونوں طبقے وہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، اور جب سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں تو نتیجہ ہلاکت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نتیجہ سامنے نہیں آتا کہ جب ساری قوم، سارے لوگ گمراہی پر اکٹھے ہو جائیں، اور یہی وہ گمراہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی اقوام کا تذکرہ فرمایا، عاد کا، سمود کا، قوم شعیب کا، صالح علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا، اور اسی طرح اور کئی اقوام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اور ان کا وصف کیا تھا کہ وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں، اللہ کی روشنی کے مقابلے میں اپنی بنائی ہوئی عقل کے معیار پر اڑ گئے تھے، اور وہ قوم مکمل اجتماعی طور پر گمراہی کا شکار ہو گئی۔ علم کو اس نے قبول نہیں کیا اور مکمل طور پر گمراہی کا شکار ہو گئی، تو نتیجہ ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی کی صورت میں نکلا۔ تو یہ پچھلی اقوام کے قصے ہیں، آج کے دور میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے نازل کردہ علم کی روشنی میں مسائل حل نہ کیے جائیں یا مسائل نہ سمجھے جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہلاکت اور خسران اور تباہی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتراب الساعۃ ان یری الہلال قبل، قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چاند وہ بڑا نظر آئے گا۔ فیقال للیلتین، اور کہا جائے گا کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے، یعنی جب چاند طلوع ہوگا تو وہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا نظر آئے گا کہ گویا یہ گمان ہوگا کہ یہ پہلی تاریخ کا چاند نہیں ہے، یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ تو یہ قیامت کی ایک نشانی۔ وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، اور قرب قیامت میں مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا۔ وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ، اور اچانک موت ظاہر ہو جائے گی۔ امام طبرانی نے اوسط میں اسے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع الصغیر اس میں اسے درج کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 5775۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ قیامت کی نشانی، قیامت کیا ہے؟ تباہی ہے۔ قیامت کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ آگے چند احادیث آ رہی ہیں، ان میں یہ ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو چاند کی نشانی بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، اور یہ کہ مساجد کو
راستہ بنا لیا جائے گا۔ اب یہ بات سمجھیں، ایک تو ظاہری جو الفاظ ہیں اس حدیث کے کہ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا۔ یعنی ایک مسجد ہے، اسے 2 گلیاں لگ رہی ہیں، تو دونوں طرف دروازے بنا لیے جائیں گے، اور لوگ کیا کریں گے، اپنا وقت بچانے کے لیے گھوم کر گلی کے اوپر سے نہیں جائیں گے، بلکہ مساجد کے اندر سے ہی جو ہے وہ راستہ طے کر لیں گے۔ ایک تو یہ صورت اس کے سامنے نظر آتی ہے جو واضح صورت ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مساجد ہیں انہیں سیر و تفریح کے لیے جو ہے وہ رکھ لیا جائے گا کہ لوگ وہاں پر سیر کے لیے جائیں گے، تفریح کے لیے جائیں گے، اور وہاں پر سفر کرنے کا مقصد ان کا عبادت نہیں ہوگا، صرف یہ کہ وہ طرز تعمیر دیکھ کر آ جائیں، بلڈنگ دیکھ کر آ جائیں، عمارت دیکھ کر آ جائیں، وہاں پر اپنی تصاویر بنا کر آ جائیں اور یادگار کے طور پر رکھ لیں، جس طرح ہمارے ساتھ بادشاہی مسجد میں ہوتا ہے، پاکستان میں فیصل مسجد میں، اسلام آباد میں، اسی طرح ٹھٹھہ میں شاہ جہان مسجد ہے، وہاں پر، اور دنیا کے کئی علاقوں میں، اسپین میں قرطبہ کی جامع مسجد ہے، اور اسی طرح کئی مشہور مساجد ہر علاقے کی۔ وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہے مساجد کو راستہ بنا لینا کہ سیر و تفریح کی غرض سے وہاں پر گئے اور واپس آ گئے، جس طرح کوئی شخص سفر میں جاتا ہے پھر سفر سے لوٹ آتا ہے، تو گویا یہ مساجد کو راستہ بنانا ہے۔ اور تیسری بات جو مجھے سمجھ آئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ قرب قیامت میں مساجد گویا اس طرح لوگ انہیں سمجھیں گے کہ جس طرح کوئی شخص سفر پر جاتا ہے اپنے کسی مقصد کے تحت، یعنی ایک تاجر ہے، وہ کراچی جا رہا ہے سامان لینے، کسی کے گھر شادی ہے، وہ کپڑا لینے کے لیے لاہور جا رہا ہے، حیدرآباد جا رہا ہے، یا رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہے، یہ کسی مقصد کے تحت وہ سفر کر رہا ہے۔ تو قرب قیامت میں لوگ مسجد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، یعنی وہاں پر عبادات اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوں گے، کسی کا مسئلہ ہے وہ آ کر مساجد میں بیٹھ جائیں گے، اور کسی کو کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ اس وقت مسجد میں آ جائے گا، اس کے بعد بھول جائے گا۔ جس طرح آج یہ دور یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، پریشان ہے، مذہبی اس کا لگاؤ ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ان چند دنوں میں جب اسے شدید تکلیف ہوتی ہے وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، اور جب تک تکلیف ہٹ جاتی ہے وہ مسجد کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جس طرح سفر پر آپ کا مقصد ختم ہوا، سامان لیا، کسی سے ملنا ہے، ملاقات ہوئی، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، وہ کام ہوا، آپ کا مقصد پورا ہوا، آپ سفر سے واپس آ گئے۔ اسی طرح مسجد میں آپ آئے، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ نے مسجد کو چھوڑ دیا۔ ایک مفہوم یہ سمجھ آتا ہے کہ قرب قیامت میں لوگ مساجد کو صرف مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، اور یہ کب ہوگا؟ جب علماء اٹھ جائیں گے، جب علماء کا قحط ہوگا، کوئی عالم نہیں ہوگا سمجھانے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا شخص نہیں ہوگا، پھر یہ صورتحال ہوگی۔ اور اسی طرح اچانک موت یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، ان قریب آخری زمانے میں خسف ہوگا، قذف ہوگا، زمین میں دھسنا ہوگا، اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی، و مسخ، اور چہروں کا بگڑنا ہوگا۔ اس کی وضاحت میں قرب قیامت کی جو میں نے نشانیاں بیان کی ہیں، جب سلسلہ وہ چلا تھا علامات قیامت کا، اس میں نے وضاحت کے ساتھ خسفن، قذفن اور مسخن کا جو ہے وہ مفہوم سمجھایا تھا کہ پچھلے دور میں زمین میں دھس جایا کرتے تھے لوگ،
پتھروں کی بارش آسمان سے برستی تھی اور چہرے بگڑ جایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں کیا ہے کہ آسمان سے میزائل برستے ہیں، بمباری ہوتی ہے، زمین میں گڑھے پڑ جاتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں اور زمین اندر دھنس جاتی ہے۔ یہ قذف ہے۔ اور قذف کیا ہے؟ آسمان سے بمباری ہو، گولیوں کی بوچھاڑ ہو اور اسی طرح میزائل برسائے جائیں تو اسے قذف کہا جاتا ہے۔ قذف کا مطلب ہے اوپر سے کوئی چیز نیچے پھینکنا۔ تو میزائل بھی پہلے اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے۔ اسی طرح ہوائی جہاز سے جو ہے وہ بم نیچے پھینکے جاتے ہیں۔ تو یہ قذف آج کی جدید صورت ہے۔ اور اسی طرح مسخ کیا ہے کہ کیمیائی ہتھیار، کیمیکل والے جو ہتھیار ہیں ان سے جسم گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، چہرے جھلس جاتے ہیں اور صورتیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ مسخن کی صورت ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ قیل ومتی ذالک یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال کب ہوگی؟ قال اذا ظہرت المعازف والقینات، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والیاں وہ غلبہ حاصل کر لیں۔ ظاہرہ یظہر کا مطلب ہوتا ہے غالب آ جانا، ہم اس کا مطلب لیتے ہیں ظاہر ہونا۔ ظاہر ہونا مطلب سامنے آنا۔ سامنے تو کوئی چیز بھی آ سکتی ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ غالب ہو۔ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ظہر یظہر، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر غالب آ جانا۔ تو مطلب اذا ظہرت المعازف والقینات، کہ جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والیاں وہ غالب آ جائیں، یعنی وہ غلبہ حاصل کر لے معاشرے پر۔ واستحلت الخمر، اور شراب کو حلال سمجھا جانے لگے، شراب کو حلال سمجھا جانے لگے، پھر یہ اللہ کا عذاب آتا ہے، خسفن، قذفن اور مسخن۔ تو یہ بھی کب ہوتا ہے کہ جب علم کی بے قدری ہوتی ہے، علم کی بے قدری ہوتی ہے، علماء کی باتوں کا پاس نہیں رکھا جاتا، علماء کی بات نہیں مانی جاتی، اس وقت یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں باب ذہاب القرآن والعلم، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب ہے ذہاب القرآن، قرآن کا چلے جانا اور علم کا چلے جانا، مطلب قرآن اور علم کا اٹھ جانا۔ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، یا اسلام اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار بوسیدہ ہو جاتے ہیں، کہ جب آپ نیا کپڑا لیتے ہیں اس پر ڈیزائن ہوتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پہنا جاتا ہے، پھر دھلتا جاتا ہے، اور سال دو سال گزرنے کے بعد اس کے جو ڈیزائن خوشنما تھے وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو قرب قیامت میں یہی صورتحال ہوگی کہ اسلام ماند پڑ جائے گا، اس کی تعلیمات ماند پڑ جائیں گی، یعنی ان میں وہ قوت نہیں رہے گی کہ لوگ انہیں، یا اس طرح سمجھیں کہ لوگ انہیں بے اہمیت کر دیں گے، اپنی نظر میں غیر اہم ہو جائیں گے ان کی نظروں کے سامنے۔ حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے اور نماز کیا ہوتی ہے اور قربانی کیا ہوتی ہے اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ یہ چار فرائض ہیں دین کے جو اہم ستون ہیں، نماز، روزہ،
حج اور زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد۔ یعنی لوگوں کو ان ارکان اسلام کا بھی معلوم نہیں ہوگا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب علم ختم ہو جائے گا، جب عالم باقی نہیں رہیں گے، یا عالم ہوں گے لیکن ان کی بات نہیں سنی جائے گی، تو یہ صورتحال اس وقت پیش آئے گی۔ اب ہمارے سامنے یہ مجموعی صورتحال تو اس وقت آئے گی جب قرب قیامت ہوگا۔ آج کے دور میں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، دور بیابان، شہر سے دور گاؤں گوٹھ ہوتے ہیں، علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ جائیں گے تو انہیں صرف کلمہ آتا ہوگا، اور بعض لوگوں کو تو اس دور میں مسلمان ہونے کے باوجود کلمہ بھی نہیں آتا، کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتے وہ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ جو شخص وہ کلمہ ادا نہیں کر سکتا اپنی زبان سے، اسے نماز کی اہمیت کا کیا پتہ ہوگا، یا اسے زکوٰۃ کی اہمیت کا کیا پتہ ہوگا؟ اسی طرح حج اور روزے کی اہمیت کا اسے کیا پتہ ہوگا؟ ان فرائض کے بارے میں وہ کیا سمجھتا ہوگا؟ وَالْيُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، اور جب یہ صورتحال ہوگی تو ایک رات گزرے گی اللہ عز و جل کی کتاب پر۔ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، صبح جب ہوگی تو اس قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ رب العزت پہلے علماء کو اٹھائے گا، علماء کو قبض کرے گا، اور علماء کو قبض کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، موت دینے کے بعد جب وقت اور طویل ہو جائے گا، گزر جائے گا، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ جب لوگ گمراہ ہوں گے، دین اسلام کا معلوم نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اپنے قرآن کے جو الفاظ ہیں، جو علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک بھی آیت باقی نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت وہ حروف جو ہیں، جو لکھے ہوئے حروف ہیں، انہیں آسمان پر اٹھا لے گا، اور قرآن کے جو صفحات ہیں وہ بالکل سفید ہو جائیں گے، کوئی نشان ان پر باقی نہ ہوگا، کسی بھی قسم کے رسم الخط کا، لکھائی کا کوئی نشان باقی نہ ہوگا۔ وَتَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشیخ الکبیر والعجوز، اور لوگوں میں کیا بچیں گے؟ ایک تو جوان نسل ہوگی، اور کچھ بوڑھے ہوں گے، اور کچھ بوڑھیاں ہوں گی۔ یقولون ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمۃ لا الہ الا اللہ، تو وہ بوڑھے اور بوڑھیاں کا کیا کہیں گی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کلمے کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، تو وہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ یعنی اس کلمے کی اہمیت ان کی نظر میں صرف یہ ہوگی کہ ہمارے باپ دادا اسے پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی کہ کوئی عالم باقی نہیں ہوگا۔ تو جب کوئی عالم باقی نہیں ہوگا، علم باقی نہیں ہوگا، تو لوگ جو ہے وہ جہالت کی طرف چلے جائیں گے، حتیٰ کہ قرآن مجید کا جو رسم الخط ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ آج کے اس دور میں بھی یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اکثر لوگ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے آپ مسلمان کیوں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے کر گئے وہ یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا مسلمان تھے اور تم اپنے جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے لہٰذا تم مسلمان ہو۔ یہ تو اسلام نہیں ہے جو حقیقی اسلام ہے۔ حقیقی اسلام تو یہ ہے کہ آپ اسے سمجھیں، آپ اسے سمجھیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو پختہ کریں۔ اکثر مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کا معلوم ہی نہیں، اکثر مسلمانوں کو
اسلام کی تعلیمات کا معلوم ہی نہیں، وہ صرف اپنے آپ کو اسی وجہ سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہندو سمجھتا ہے، کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عیسائی سمجھتا ہے۔ اسی طرح مسلمان نے سمجھ لیا کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لہٰذا میں مسلمان ہوں۔ تو آج یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، یہ قرب قیامت میں آگے جا کر یہ صورت اختیار کر لے گی کہ بوڑھے اور بوڑھیاں یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب علماء ختم ہو جائیں گے، جب عالم جو ہے وہ باقی نہیں رہیں گے، قرآن کا رسم الخط جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں صحیح درجے کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت میں گناہ غالب آ جائیں گے۔ یہاں بھی ظہرہ کا مطلب وہی ہوگا، گناہوں کا عام ہو جانا اور گناہوں کا غالب ہو جانا۔ گناہوں کا غالب ہونا کیا ہے؟ کہ کوئی شخص وہ حتی الامکان کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کئی گناہوں سے نہ بچا سکے۔ مثال کے طور پر سود ہے، ہمارے اسلامی معاشروں میں سود اتنا رواج پکڑ چکا ہے کہ ایک مذہبی شخص جو اپنے آپ کو مذہب سے جوڑتا ہے، اسلام سے جوڑتا ہے، وہ بھی اگر اس سے بچنے کی کوشش کرے تو کہیں نہ کہیں اس کا غبار، اس کا دھواں اسے پہنچتا ہے اور وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے کہ وہ سود کا جو گناہ ہے وہ اس قدر غلبہ حاصل کر چکا ہے معاشرے میں کہ اب ایک عام مذہبی شخص کے لیے اس سے بچنا جو ہے وہ ناممکن، نہ صحیح لیکن مشکل جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت میں گناہ غالب آ جائیں، امہم اللہ بعذاب من عندہ، پھر اللہ اپنے پاس سے ایک عذاب بھیجتا ہے اور اس میں سب کے سب کو شامل کر لیتا ہے۔ پھر عمومی عذاب آتا ہے، عمومی عذاب، عام عذاب۔ عام عذاب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے خاص عذاب جو صرف اس شخص کو پہنچتا ہے جس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے، جس طرح نمرود کی مثال میں نے آپ کے سامنے کئی دن پہلے رکھی تھی خطبہ جمعہ میں، کہ نمرود نے انفرادی طور پر ابراہیم علیہ السلام سے ٹاکرا کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے نمرود کو انفرادی طور پر جو ہے وہ عذاب میں جکڑ لیا، اور فرعون نے اپنے مصاحبوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکراؤ کیا، تو اللہ رب العزت نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا، ان سب کو اس عمومی عذاب میں لے لیا۔ تو اب یہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جب میری امت میں گناہ غالب آ جائیں گے، اللہ رب العزت عمومی طور پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے گا جو سب کے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما فیہم الصالحون، کیا ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ نیک لوگوں سے مراد وہ نیک لوگ جو عبادت گزار ہوتے ہیں اور اسی طرح علم والے ہوتے ہیں، اہل علم، جس طرح میں نے آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ حقیقی جو خوف اللہ کا دل میں رکھتے ہیں وہ علماء رکھتے ہیں، ان کے علاوہ عام شخص جو خوف رکھتا ہے وہ اس درجے کو نہیں پہنچتا جس درجے کو ایک عالم کا خوف جو ہے وہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں میں نے پوچھا اما فیہم الصالحون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں ایسے نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ قال بلا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ نیک لوگ ہوں گے۔ فقلت فکیف یصنع باولئک، میں نے پھر پوچھا پھر ان نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جب عذاب آئے گا جو سب کے سب کو شامل ہوگا، جو گناہوں میں ملوث ہوں گے، تو نیک لوگوں کا کیا ہوگا؟ قال یصیبہم ما اصاب الناس ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، فرمایا جو سارے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی وہ ان نیک لوگوں کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور مرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو بد لوگ ہوں گے وہ اللہ کے عذاب کی طرف پلٹ جائیں گے۔
یعنی عذاب آئے گا تو سب کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حدیث ہے اسی مفہوم میں، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کثر الخبث، کہ جب گناہ کثرت سے ہونے لگیں گے، خباثت جو ہے وہ کثرت سے ہو جائے گی، پھر جو ہے وہ نیک اور بد سارے کے سارے اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو گناہوں کا غلبہ کب ہوتا ہے معاشرے میں؟ کہ جب علم کم ہو جائے، علم کم ہو جائے، اہل علم کم ہو جائیں، اور اگر اہل علم ہوں، جس طرح اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ صالح تو موجود ہوں گے، صالح لوگ موجود ہوں گے، اہل علم موجود ہوں گے، لیکن ان اہل علم کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح جو انبیاء گزرے ہیں جن کی قوموں پر عذاب آئے، تو نبی تو موجود تھا وہاں پر، جو نبی جس کی قوم پر بھی عذاب آیا، نوح علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، ان کی اقوام پر جو عذاب آیا کہ وہ صفحہ ہستی سے وہ اقوام مٹ گئی، تو نبی تو موجود ہے اس قوم میں، لوط علیہ السلام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس عذاب سے اپنے انبیاء کو بچا لیا اور ان سے کہا کہ راتوں رات اس بستی سے نکل جاؤ، تاکہ جو نافرمان ہیں ان پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بچا لیا، لیکن امت محمد میں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پچھلی اقوام میں کیا ہوتا تھا کہ نبی کا وارث نبی ہوتا تھا، تو چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ رب العزت نے یہ شرف جو ہے وہ علماء کو دیا کہ علماء جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ان وارثین کی جب بات نہیں سنی جائے گی، ان وارثین کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر زمانہ اسی طرح تباہی کی طرف گامزن ہو جائے گا، اسی طرح تباہی کا شکار ہوگا جس طرح انبیاء علیہم السلام کی اقوام جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوئیں۔ قرآن مجید سورہ زمر میں آیت نمبر 9 اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص جو راتوں کی ساعتوں میں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں اپنے رب کا فرما بردار ہے اور وہ آخرت کا ڈر رکھتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو علم نہیں رکھتے؟ تو ایسا نہیں ہے، یعنی یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کا طبقہ، اہل علم کا طبقہ، اور دوسری طرف جاہل لوگوں کا یا لا علم لوگوں کا طبقہ، دونوں مساوی نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ فرماتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ بات وہ عقل والے سمجھتے ہیں کہ دونوں طبقات جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ رب العزت نے بھی اہل علم کا درجہ جو ہے وہ بلند رکھا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی اختیار کرو تو تم کشادگی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کشادگی رکھ دے گا۔ یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، وہاں پر جگہ کی تنگی ہو گئی، کچھ لوگ اور آئے تو ان سے اگر کہا جائے کہ کھل کر بیٹھ جاؤ تو وہ کھل کر بیٹھ جائیں۔ کیا ہوگا؟ اس سے کیا جو ہے وہ انعام ملے گا کہ اللہ دلوں میں کشادگی رکھ دیں گے اور دل جو ہے وہ کشادہ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں
اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لے کر آئے ان کو بلند کرتا ہے، یعنی جتنے بھی اہل ایمان ہیں، عالم ہو یا غیر عالم ہو، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو بھی ایمان لے کر آیا اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، لیکن تم میں سے پھر جو علم والے ہیں ان کے درجات ان سے بھی بلند ہیں۔ علماء کے، اہل علم کے درجات ان ایمان والوں سے بہت بلند ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ان سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو ان دونوں آیات سے بھی اہل علم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ رب العزت فضیلت کسی بھی چیز کو اسی وقت دیتے ہیں جب اس کی اہمیت زیادہ ہو۔ معاشرے میں جس کی اہمیت زیادہ ہو اللہ رب العزت اس کو فضیلت بھی اسی اعتبار سے زیادہ دیتے ہیں۔ تو میں نے جو ابتدا میں بات کی کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں جو اللہ رب العزت کی صفت مبارکہ تھی العالم، العلیم، العلام، اس سے تعلق ہے علم کا، اور پھر وہ علم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا آسمان سے، جو قرآن کی صورت میں ہے اور صحیح احادیث کی صورت میں ہے۔ تو ان دونوں علوم کا، قرآن اور حدیث، یا ایک ہی علم جو وحی کا علم ہے، جو اس کا حامل ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ اور عالم کا وصف کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک جو معاشرے میں ایک رواج پکڑ گیا ہے، جو طرز ہماری جو سوچ ہے ذہنوں کی، اور جو غلط فہمی پورے معاشرے میں عام ہے کہ ہم عالم اسے سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیج پر آ کر بہت اچھی تقریر کرتا ہو، جذباتی تقریر کرتا ہو، شعلہ بیانی والی تقریر کرتا ہو، ہم اسے عالم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم اسے عالم سمجھتے ہیں کہ جس کی داڑھی ہو اور وہ 2-4 حدیثیں اسے یاد ہوں اور وہ اس کا درس دیتا ہو، یا 2-4 مسائل اسے یاد ہوں اور وہ جہاں بھی بیٹھے وہ 2-4 مسائل لے کر ان کا تذکرہ چھیڑ دے، اس کے علاوہ اسے کچھ معلوم نہ ہو، ہمارے یہاں اسے عالم سمجھا جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہم جسے اہمیت دیتے ہیں وہ شخص ہوتا ہے جو تقریر بڑی اچھی کرتا ہو، جو تقریر بڑی اچھی کرتا ہو ہم اسے سراخوں پر بٹھاتے ہیں۔ اور ایک عالم ہو جو سنجیدہ فکر والا ہو، جو دین کی کلیات اور جزیات ان سب کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہو، اور ساری جو بھی دین کے اصول ہیں اس کے بارے میں جاننے والا ہو، ہم کیا کرتے ہیں اسے ایک کونے میں چھوڑ دیتے ہیں، ایک کونے میں چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ ادھر ہیں، کبھی آپ کی ضرورت ہوئی تو آپ کے پاس آ کر کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے۔ ہم جو اصل عالم ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں معاشرتی سطح پر، اور جو ہمارے نفس کو سکون پہنچائے، ہمیں مزہ آئے، ہم اسے جو ہے وہ سر آنکھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں جب قرب قیامت میں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، علماء فوت ہو جائیں گے، ابھی عید رمضان المبارک میں اور عید کے بعد ہماری جماعت کے 13 سے 14 بڑے کبار علماء جو اپنے علم میں پایا سمجھے جاتے تھے، اپنے علم میں 12 سے 13 علماء وہ فوت ہو گئے، اور ہمارے معاشرے میں وہ کہیں خبر نہ چلی، نہ اخباروں میں آئی، نہ میڈیا پر آئی۔ وہ علماء تھے، علماء پائے جنہیں کہا جاتا ہے، پائے جنہیں ستون کہا جاتا ہے، وہ علماء فوت ہوئے اور کوئی خبر نہیں آئی میڈیا پر، اخبارات میں کوئی ان کے اوپر پروگرام نہیں ہوئے، کوئی ان کی جو ہے وہ جو دینی خدمات تھی ان کے اوپر نہ تبصرے ہوئے، نہ ان کی جو حالات زندگی ہے، جن حالات میں انہوں نے زندگی گزاری، پھر دین کا علم حاصل کیا، پھر دین کی شمع کو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا، کوئی پروگرام نہیں۔
کوئی اہمیت. وجہ کیا؟ کہ ہم نے علم اور اہل علم کی اہمیت کو ختم کر دیا اپنے معاشرے میں. اور سارا دن ہماری میڈیا پر کیا چلتا ہے؟ جھوٹ چلتا ہے. ہمارے جو حکمران جنہیں اہل علم سے رہنمائی لینی چاہیے تھی اور جن کا فرض بنتا ہے اہل علم سے رہنمائی لینا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ الزام لگا رہے ہیں صوبے نے ایسا کیا، وفاق صوبہ کہتا ہے وفاق نے ایسے کیا. سارا دن یہ گالم گلوچ چل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جاہلوں کو سردار بنا لیا ہے. ان کے اچھے کپڑے دیکھ کر، اچھا لباس دیکھ کر، ان کی جو ہزاروں لاکھوں ایکڑ ان کی اراضی ہے، جو اربوں خربوں کا بینک بیلنس ہے، اور جو ان کی جو طاقت ہے، جو بدماشی والی اور غنڈہ گردی والی طاقت ہے، اس کے سامنے ہم پوری عوام نے سر جھکا دیے ہیں اور ان کو ہم نے سردار بنا لیا، اپنا حکمران بنا لیا. کہ جو بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے سے تکبر اور رعونت کی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے. اور جو اپنی ذمہ داری ماننے کی بجائے دوسرے پر جو ہے وہ الزام رکھ دیتے ہیں فوراً. کوئی اپنی ذمہ داری نہیں لیتا، حالانکہ حاکم وقت جس علاقے کا وہ حکمران ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ ہم نے جب جاہلوں کو حکمران بنا لیا، سردار بنا لیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اب ان سے مسائل کا حل پوچھا جاتا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے یہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ ہاں جی، وہ صوبہ وفاق پر الزام دھر دیتا ہے. یہ چینی بحران کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ وہ وزیر اعظم کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، وہ کسی اور شخص کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. یہ آئی پی پیز بجلی کا جو مسئلہ ہے، جس عذاب میں ہم اس گرمی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ 12 گھنٹے مسلسل وہ لائٹ ہماری لے لی جاتی ہے. 12 گھنٹے انسانیت جو ہے یہاں پر وہ ختم ہو چکی ہے. وہ 5000 ارب کا جو ہے وہ کرپشن کا جو اسکینڈل ہے، جو دوسری ریاستوں کی سطح تک پھیلا ہوا ہے، اسے ڈسکس نہیں کیا جاتا. یعنی ایک پڑھنے والا، ایک بیمار، ایک بزرگ، وہ اس شدید گرمی میں اذیت میں مبتلا ہے اور حکمران جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے اس مسئلے کو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ جاہل طبقہ ہے کہ جب ان سے مسائل کا حل پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا. آپ اتنے سال سے حکمران ہیں کہ آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم نے علم اور اہل علم کو جو ہے وہ سائڈ میں کر دیا ہے. علماء کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے.